اب عشق کہانی چھوڑو تم ہتھیار اٹھا کر پیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، دینی ایمانی بھائیو، رمضان المبارک الحمدللہ ہم سب نے عافیت کے ساتھ عبادت کر کے اچھی طرح گزار دیا. ہم سمجھتے ہوں گے شاید کہ رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں عبادتوں کی بھرمار ہوتی ہے، یا یہ سمجھتے ہوں گے کہ رمضان المبارک ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. لیکن قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، یہ بات تو ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہر عبادت کا ثواب اور اس کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تھوڑی عبادت کرو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو اس میں ہمیں شوق ہوتا ہے. فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے اور اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کو مسائل سے پہلے فضائل سنائے جائیں. ان کے الفاظ یہ ہیں: فضائل کا درجہ پہلے ہے، مسائل کا درجہ بعد کا ہے. اس کو آپ سمجھیں، جیسے ابھی بہت سے لوگ جمعہ میں آئے نہیں ہیں تو آپ باہر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جمعہ کی اتنی فضیلت ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ گنہگار ہیں، اللہ جو ہے آپ کو جہنم میں ڈالے گا، اس کی یہ سزا ہے، یہ سزا ہے. چلو بھائی، وہ وہیں سے کلٹی مار لے، مسجد میں آئے گا، اس کو ڈرانا نہیں ہے. فضائل سناؤ. آپ جب کسی چیز کو خریدتے ہیں، جیسے اس موبائل کو خریدیں گے تو اس کی ایڈورٹائز ہوتی ہے کہ اس میں یہ چیزیں مہیا ہیں، اس میں یہ آسانیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں. اس کو بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، جس کو آفر کہتے ہیں، فضائل کہتے ہیں. تو حضرت مولانا حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے، میں نے جو بات کہی اس میں مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی بات ہے. حضرت شیخ کی کتاب میں لکھا ہے، مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں فضائل کا درجہ پہلے ہے، مسائل کا درجہ بعد میں. حضرت شیخ کی کتاب میں لکھا. اب میں جو آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. یوں سمجھو کہ جیسے رمضان میں تھوڑی سی عبادت کر کے بہت سارا اجر و ثواب ہم اکٹھا کر لیتے تھے، اس طرح کی چھوٹی موٹی عبادت جو ہم کرتے ہی ہیں لیکن اس کا بھاؤ، اس کی قیمت، اس کی ویلیو، اس کا لیول اللہ کے کتنے قریب پہنچا دیتی ہے. جب آپ سنیں گے تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ اتنا دینے والا ہے، اس کا اتنا بھاؤ ہے، تو شوق بڑھے گا. ہماری فطرت میں ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کتنی رقم مل ہے، کتلو بھاؤ ہے.
کتنا پگار ملتا ہے، کتنی مزدوری ملتی ہے، جہاں زیادہ ہے آدمی وہیں لپکتا ہے، آدمی کا فائدہ جہاں ہوتا ہے آدمی اسی کی طرف لپکتا ہے، اس کی طبیعت میں داخل ہے۔ تو اسی طرح اگر عبادت میں وہ فضائل، وہ اللہ کو قریب کرنے والی باتیں، وہ احادیث میں مذکور اذکار اگر ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں اور اگر ہم عمل کی نیت سے دل کے کانوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ ہم کو عبادت میں بہت مزہ آئے گا اور ثواب بہت زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہی قرآن کریم کی آیت من جاء بالحسنہ، آپ ایک نیکی لے کر آؤ فلہ عشر امثالہا، اس جیسی 10 نیکی دیں گے۔ یہ تو قرآن میں اللہ کا وعدہ، رمضان اس میں لگایا ہے اللہ نے؟ نہیں لگایا۔ یعنی جب بھی آپ عبادت کریں گے تو ایک نیکی لے کر آئے، اللہ 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور میں بارہا یہ بتا چکا ہوں رمضان میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو بہت اللہ سے اور آخرت سے ڈرتے تھے۔ وہ حدیث زیادہ بیان نہیں کرتے، بہت کم احادیث ان کی ملتی ہیں۔ مسلم شریف میں یہ روایت ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھی اور کٹھیرے میں بیٹھے نہیں، جہاں بکواسیں ہوتی ہیں، جہاں لوگوں کی اگر غیبت ہوتی ہے تو وہاں اگر ہم بیٹھے نہیں، اگر وہاں اچھا کام ہوتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے بیٹھنے سے کسی غیر کو یا کسی اپنوں کو یہ بات پہنچتی ہو کہ اس کی وجہ سے یہاں پلاننگ ہوتی ہے تو اللہ کے واسطے، کیونکہ ایک اصول بتاتا ہوں عربی کا، اتقوا مواضع التہام، جو بھی بات کرتا ہوں اس کی ایک دلیل ہے، آپ کو کھوپڑی میں اتر جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ وہی چیز ہے جو پہلے پارے میں ہے۔ اللہ فرماتے آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، نہیں اترتی ہے تو ہم کیا کریں؟ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے تھے نا، یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ ایمان والے یہ بے وقوف ہیں، اس لیے تو اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے الا انہم السفہاء، ادھر آ، جیسے بہت غصے ہوتے ہیں نا تو ادھر آ، الا، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے یہ الا تمہارے کان میں خبر دے رہا ہے، الا انہم هم السفہاء، کھوپڑی میں تمہاری نہیں اترتی اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو بے وقوف یہ نہیں ہے بلکہ بے وقوف ولکن لا یعلمون، تمہیں سمجھ نہیں آتا تو تم بے عقل ہو۔ تو یہ چیزیں کہ فجر عشاء کی نماز ہم جماعت سے پڑھیں، وتر پڑھ لی، اپنے گھر کو چلے گئے، جو ضروری کام تھا اس کو کر کے سو گئے، اور فجر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھ لی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس نے پوری رات عبادت کی اور تہجد پڑھی، اتنا ثواب ملے گا۔ تو کتنا سستا سودا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے، اپنی ہی عشاء کی نماز ہم نہیں پڑھی، اپنے اوپر فرض تھی اس کو پڑھ لیا، فجر کی نماز ہم پر فرض تھی اس کو پڑھنا تھا، پڑھ لیا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اگر خدا نہ اگر یہ کام ہو رہا ہے کہ اس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلا عمل تو میں نے بتا دیا، عشاء آپ پڑھتے ہیں، فجر بھی آپ پڑھتے ہیں، بیچ میں جو لغو کام اگر ہم سے ہوتا ہے تو اس سے احتیاط کر لیں، انشاءاللہ پوری رات جاگنے کا ثواب اور تہجد کے برابر ملے گا۔ دوسرا عمل ہے جو ظہر سے پہلے ہم جو 4 رکعت پڑھتے ہیں، وہی 4 رکعت اگر ہم نے پڑھی، جیسے جمعہ سے پہلے آج ظہر سے پہلے، اسی طرح اگر ہم 4 رکعت سنت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، ابو صالح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ اس کے بدلے میں تہجد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی میں ان پورے بیان میں اس کا ٹائٹل سمجھا دیتا ہوں تمہیں کہ جیسے رمضان میں اللہ ہماری عبادتوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اس طرح عشاء ہم پڑھتے ہیں
فجر بھی ہم پڑھتے ہیں، تہجد نہ بھی پڑھتے ہو تو یہ عمل کر لیں گے تو تہجد کے برابر ثواب مل جائے گا، پوری رات جاگنے کا، قیام کرنے کا اور تہجد کا ثواب ملے گا۔ دوسرا عمل، ظہر سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہی، پڑھنا ہی ہے اور پڑھیں گے، سنت موقدہ ہے، اور اس میں آپ نے یہ نیت کی کہ اس کا اتنا بھاؤ ہے۔ حالانکہ ظہر کے بارے میں، ظہر کی جو پہلے کی سنت ہے، احادیث میں بہت تاکید آئی ہے، بہت تاکید آئی ہے کہ اس کو ایسا لکھا ہے کتابوں میں کہ جنگ کا میدان ہو اور آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ پر سے گھوڑے چل رہے ہو، تب بھی آپ ظہر کی پہلی 4 رکعات نہ چھوڑیں۔ اتنی تاکید احادیث کے اندر آئی ہے۔ اور ابو صالح فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت کے اعتبار سے بعض فرماتے ہیں ضعیف ہے لیکن حسن کے درجے میں، تو یہ بات ہے کہ 4 رکعت ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تہجد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پورے سال ہم اگر یہ ترتیب اپنا لیں، آگے کچھ اور بات کروں گا، وہی جو ہم کرتے ہی ہیں لیکن اگر اس کا ثواب، اس کا یقین کہ کتنا ملتا ہے، تو آپ یہ یقین رکھو کہ اللہ پورے سال میں ہم روزہ اور قیام یعنی تہجد پڑھتے ہیں، اتنا ثواب مل جاتا ہے۔ بہت سستا سودا ہے کہ پورے سال عبادت ہماری چلتی ہی رہے گی، اس کا اتنا ثواب ملے گا۔ اچھا، اب جمعہ کے لیے ہے، اس کی بہت بہترین فضیلت ہے۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اچھی طرح اور اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اور اس کے بعد پیدل مسجد کو آئے، چل کر مسجد کو آئے، امام کے قریب بیٹھ جائے، خطبہ غور سے سنے، یہ کام اگر وہ کر لیتا ہے اور ان کے بیچ میں کوئی بھی ایسی بات لغو نہ کرے جس سے ہمارا کلام جو ہے وہ خراب ہوتا ہو، یعنی بیکار کی بات نہ کریں، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 1 قدم پر 1 سال کے روزے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ روزے سے ہم گزر چکے ہیں، اب آپ سوچو کہ ہم چل کر آویں گے تو 1 قدم، اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ والے جو ہیں جب جمعہ کے لیے آتے تھے اس وقت میں لمبے لمبے قدم نہیں رکھتے تھے بلکہ اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر آتے تھے، کیونکہ جو ہے نیکی کے بارے میں تم چالاکیاں کرو یعنی نیکی زیادہ ملے، یہ اچھا ہے، لیکن اس میں چالاکی نہ کرو کہ یہ جو بیاج کے پیسے ہیں وہ کیسے صحیح ہو جائے، اس میں ہم چالاکی کرتے ہیں۔ مول صاحب کوئی رستو ہوئی تو کہجو، ہم لال کتاب میں سے نکال کے تم کو دے دیں، اس میں چالاکیاں نہ کرو۔ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ والے جو ہیں ایسے کاموں میں چالاکیاں کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے تاکہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو 1 قدم پر کتنا ثواب ہے؟ 1 سال کے روزے کا اور تہجد کا ثواب ہے۔ دیکھو میں جتنی بات بتا رہا ہوں اس میں تہجد تو آ ہی رہی ہے، اور یہ تہجد جو ہے پہلے فرض ہوا کرتی تھی، سورہ مزمل میں ہے، اللہ نے جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کو فرض کیا تھا اور ہم پر بھی فرض تھی، اس کے بعد جو ہے ختم کر دیا گیا۔ تو کتنی اچھی عبادت ہے کہ ہم وہ نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عشاء کی پڑھ رہے ہیں، فجر کی پڑھ رہے ہیں، لیکن کرنا یہ ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا لیول کتنا ہے، کتنے درجے کی اس کے اندر فضیلت ہے، اگر یہ ہمیں معلوم ہو تو ہمارا کام کرنا بہت آسان ہو جائے۔ اسی طرح ایک بہت اچھا عمل ہے، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر اخیر پوری 2 آیت جو ہیں وہ مکمل پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو، امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تو یہ آیت کافی ہو جائے گی، لیکن اس کی تشریح میں امام نووی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں پڑھی، اللہ رب العزت اس کو بدلے میں یا تو شیطان سے حفاظت فرمائیں گے یا تو اس کو ہر آفت اور بلا سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو اس سے بہتر کیا ہے؟ ہم تو بارہا یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا صاحب وہ آفت چھے، وہ مصیبت چھے، کاروبار میں برکت نہیں ملے، یہی تو ہم بات کہتے رہتے ہیں۔
تو یہ بہت آسان عمل ہے کہ آمن الرسول، بہت سے لوگوں کو تو یاد بھی ہے. جب بھی میں نماز میں پڑھتا ہوں تو میں کہتا بھی رہتا ہوں پیچھے آپ پڑھے نہیں، لیکن اس طرح کی آیتیں جو آپ کو یاد ہے آپ فارم میں وہ آیت پڑھتے رہتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب امام نماز پڑھا رہا ہو اور قرات کر رہا ہو تو خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ قرات نہیں کر سکتے ہیں. قرات آپ کو نہیں کرنی، وہ امام صاحب کریں گے. تو یہ آمن الرسول والی آیت بھی یاد ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ یہ اگر دو آیتیں آپ نے پڑھی اس کے بدلے میں اللہ رب العزت تہجد کے برابر ثواب بھی عطا فرماتا ہے. تو تین کام، دو چار کام میں نے بتائے. اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت صرف رمضان کے لیے باقی نہیں رہتا ہے، اللہ تو ہمیشہ سے ہیں اور ثواب دینے کے لیے تیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ہی ایسی عبادتیں ہم کر کے اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں، بلکہ میں نے جو عبادتیں آپ کو بتائی اور جو فضائل بتائے ہیں وہ اتنے آسان ہیں کہ ہم عمل کر کے انشاءاللہ اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں. اچھا، اور ایک بہترین عمل ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ عمل ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور بہت آسان بھی ہے کہ کسی بھی شخص سے ہم جب ملے تو خوش اخلاقی، حسن اخلاق، حسن کردار سے ملے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتی ہیں روزے اور قیام کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. یعنی صرف آپ کسی مسلمان سے یا کسی اور سے مل رہے ہیں اور اس میں آپ کا انداز بہت اچھا ہے، بس کرنا اتنا ہے. یعنی آپ جیسے کڑی پی کر کھٹی آئے ہو اور غصہ ہو رہے ہیں، میں تو وہ بیزی تھوڑے اپنا وقت سمیٹ کر آپ واقعیتاً مشغول ہیں، تب تو آپ کہیں کہ کچھ وقت کے لیے ٹھہر جائے. یہ بھی خوش اخلاقی کی علامت ہے. اور اگر آپ مشغول نہیں ہیں اور سامنے والا واقعیتاً ضرورت مند ہے، کچھ چاہتا ہے، تو یہ کریں کہ آپ خوش اخلاقی سے اس سے اچھے طریقے سے بات کریں، اس سے جھڑک نہ دیں. ایسا ہم کرتے ہیں جب ہمارے یہاں کوئی ایسا آدمی جس کی ویلیو نہیں ہے، یا کوئی رقم مانگنے آیا یا کوئی ضرورت مند آیا، تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہم پیٹ پھیر دیتے ہیں یا منہ بناتے ہیں. تو یہ کام کرنا اچھا نہیں ہے، خوش اخلاقی نہیں ہے، بلکہ خوش اخلاقی یہ ہے، حسن اخلاق یہ ہے کہ ہم اچھے طریقے سے پیش آئے. اس کا ثواب ملے گا، پھوکٹ میں نہیں کرنا ہے، جو بھی کرو گے اس کا ثواب ہے. جزاء بما كانوا يعملون، جو تم کچھ کرتے ہو نا اسی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا. اور کتنا بہترین بدلہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ملو، اللہ رب العزت اس پر روزے اور قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. آج جو میں نے جتنی بھی باتیں بیان کی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، یعنی سیاہ ستہ، یہ اگر نہ پڑھے تو کوئی عالم بھی نہ بنے، مفتی بھی نہ بنے. یعنی ایسی آپ کو بات بتا دی کہ تھوڑا بہت عمل کر لیں گے تو تھوڑے مفتی ہو جائیں گے، تھوڑے عالم ہو جائیں گے. یعنی عمل کریں گے تو آپ بھی عالم ہیں. عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو جاننے والا ہے. اسی لیے دیوبند کے بہت بڑے مفتی، ابھی سابق مفتی کون رہے؟ شیخ الحدیث بھی تھے، نہیں بخاری شریف، مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ. وہ ایک مرتبہ جامعہ میں آئے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی، میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ یہ سیاہ ستہ جو ہیں یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں. اور یہ اچھا یہ بات تھی کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم اسے کہتے ہیں جو عالم کو جاننے والا ہو. یعنی اگر میں سب لوگوں کی خبر رکھتا ہوں، ایک تو یہ کہ مخبری نہیں کرتا، لیکن عالم میں کیا ہو رہا ہے، کہاں ابھی جیسے فلسطین میں حالات چل رہے ہیں، ابھی ہمارے گاؤں میں کیا حالات چل رہے ہیں، تو عالم وہ ہوتا ہے جو عالم سے باخبر ہو. اگر وہ عالم سے باخبر نہیں تو وہ عالم نہیں. ایک تو ان کے سمجھانے کا انداز تھا، تو انہوں نے یہ بات بیان فرمائی تھی. تو یہ ہے کہ آپ بھی اگر عالم یعنی تھوڑا سا عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کام میں آپ عالم ہیں اس کے. یعنی ایسا نہ کہہ دے کہ مول صاحب سرٹیفکیٹ آپ ہی عالم تھے، میں بھی مفتی نے، میں بھی عالم، یہ نہیں، بلکہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ترغیب بتا رہا ہوں کہ ایک شخص، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مسکین، محتاج، بیوہ، یتیم کی اگر ہم مدد کرتے ہیں، مالی تعاون فرماتے ہیں،
تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم جیسے جہاد کر رہے ہیں، جیسے فلسطینی آج جہاد کر رہے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کا اتنا ثواب ملے گا۔ کیا کرنا ہے؟ کسی غریب کی اگر پیسہ نہیں دے سکتے نا تو اس کو راہ تو بتا سکتے ہیں، بھٹکانا نہیں ہے، اس کو راہ بتا دیں۔ رات کو قیام کرنے کا ثواب ملے گا، دن کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ اتنے سارے ثواب ہے، ہر چیز کے اندر میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ جو عمل کرتے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں، صرف آپ ایماناً و احتساباً اس کا یقین رکھو اور اللہ پر یقین رکھو کہ اللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرماوے گا۔ اللہ بہت دینے والا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ رمضان گیا تو ہم کنگال ہو گئے، خالی ہو گئے۔ اللہ بہت دینے والا ہے، اللہ بہت دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ تو یہ عمل بھی ہے کہ کسی مسکین کو، محتاج کو، یتیم بیواؤں کو اگر اللہ کے راستے میں ہم مال خرچ کرتے ہیں، اللہ جہاد جیسا کرتے ہیں اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رات کو قیام کرنے کے برابر ثواب ہے اور روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ اچھا چلو، اب جو میں بات کہوں گا اس پر شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں مول صاحب جیم تیم رمضان کر لو چھے ہوئے مگج ماری نہ کرتا، ایسا ہی کہیں گے آپ۔ شوال کے 6 روزے، لیکن اس میں آسانی کر دیتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا، کیونکہ گرمی بہت سخت ہو رہی ہے۔ دیکھو جتنی گرمی ہو رہی ہے، جتنی تکلیف ہم کو ہوگی، آپ یقین رکھو اللہ اتنا ہی پاور سے تم کو اور مجھ کو نیکیاں دینے والا ہے۔ اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ شوال کے 6 روزے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو پورا سال روزے رکھنے کے برابر، عبادت کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ یہ تو اس کی فضیلت ہو گئی۔ اچھا اب روزے رکھیں گے کیسے؟ 6 تو ہم نہیں رکھ سکتے۔ ایسا کرے مول صاحب ذرا سہولت آپ ہی دو، تو جہاں ملتی ہے وہاں لے لیں، جہاں آسانیاں ملتی ہیں وہاں لے لیں۔ یہاں کیسا ہے، عید کے دن تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اب تو باسی ترواسی ہو گئی ہماری عید، تو باسی عید کے دن سے ہم روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے۔ کب تک رکھیں؟ تو شوال کا مہینہ پورا باقی ہے تو پورے مہینے میں ایک، بعد میں 2-4 دن کے بعد ایک، پھر 5-6 دن کے بعد ایک، اس طرح پورے مہینے میں اگر 6 روزے آپ نے رکھ لیے تو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر یا 1 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سستا سودا ہے، لیکن اس میں یہ چالاکی نہ کریں کہ جیسے ہماری مستورات میں بعضوں کے روزے گئے ہیں ناپاکی کی وجہ سے، وہ یہ سوچے کہ چلو شوال نو مہینوں بھی چھے نہ پاکی بھی چھے تو روزو راکھی لیم تو تھے ہی جائے۔ ایسا نہیں ہو، وہ فرض ہے، یہ نفل ہے تو فرض پہلے ادا ہوتا ہے، اس میں نفل نہیں آوے گا، ایڈجسٹ نہیں ہوگا یہ تو۔ ہاں جس نے فرض برابر رکھ لیے ہیں تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ نفل روزے اس طرح رکھے۔ اگر مستورات رکھنا چاہتی ہے اس میں بھی کنڈیشن ہے، مستورات رکھنا چاہتی ہے یہ نفل روزہ ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہے، کیونکہ بھائی شوہر کو حق ہے، کیونکہ اس میں جماع ختم ہو جاتا ہے، آپ بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے، اور بہت ساری مصلیحت ہیں۔ ایک مصلیحت میں نے بتا دی کہ بیوی سے ہم روزے کی حالت میں ملاقات نہیں کر سکتے۔ بیوی نے 2-2.5 بن کر کے شوال کے 6 مہینے 6 روزے رکھنے ہیں، اور جو ہے میں روزے رکھنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو بتایا نہیں اور آپ جو ہے ملاقات کے لیے ترس رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گی، تو اس کو روزہ توڑ بھی دینا پڑتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ علماء سے تعلق رکھو تو آپ کو کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے، کون سے مسئلے میں اجازت مل جاتی ہے تو اس میں سہولت ہو جاتی ہے۔ علماء جو ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مول صاحب جو ہے نہیں تو کاغڑا نے بھی حلال کر لیا۔ اللہ کے بندو جہاں سہولت ہوتی ہے وہاں بتاتے ہیں، جیسے یہاں سہولت آپ نہیں جانتے، پورے رمضان میں آپ صحبت کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں نہیں لیکن رات کو کر سکتے ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ اولاد کی نیت سے کرے کہ اللہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ اللہ والے جو ہیں اس مہینے میں ایسا کرتے تھے کہ چھوڑ دیتے تھے، صحبت نہیں کرتے، یعنی برا عمل نہیں ہے، حالانکہ حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحبت کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب کیا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے، دین اگر مکمل پہنچتا ہے، الدین النصیحہ، دین تو بہت آسان ہے اور پورا کا پورا نصیحت ہے، سمجھنا ہم ہی نہ چاہے تو پھر وہ اللہ کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ بے وقوف ہم ہیں، کھوپڑی میں ہمیں نہیں اترتا تو ہم کیا کریں گے، اس لیے تعلق رکھیں تو انشاءاللہ ہمارا کام بنتا رہے گا۔ اچھا چلو اور ایک کنڈیشن بتاتا ہوں، اس کے بعد بات ختم ہے۔
شب قدر کی تلاش میں جو ہے بہت سے لوگ، ہمارے یہاں تو ایک ہی تھا لیکن بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھے تھے کہ کہیں شب قدر مل جائے. کسی نے رات کو جاگ کر جو ہے قیام کیا تھا کہ شب قدر مل جائے. روزانہ اگر شب قدر مل جاوے تو کتنا اچھا ہے. شب قدر کی فضیلت تو معلوم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے یہ تو اگر روزانہ ملے تو. یہ روایت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر پر 4 رکعت نماز پڑھنے کا عمل ہے. یہ کب کرنا ہے؟ عشاء کے بعد 4 رکعت اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ شب قدر میں جیسے رات آپ نے گزار لی اسی طرح کا ثواب اس 4 رکعت پڑھنے پر ملے گا. دیکھو اس میں یہ جو نفل عبادت ہے نا، پہلے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جو ہے فرض پڑھیں. تو میں نے سارے کام جو بتائے ہیں کیونکہ ایک مسلمان ہے وہ فرض کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو فرض کیا گیا اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اس کے بعد کا عمل ہے کہ اگر ہم یہ عبادت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. ایک آخری شعر سن لو. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. یہ جو میں نے بات بتائی اس میں یہی ہے کہ منزل کو تلاش کرنا ہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. کئی سالوں سے نماز عبادت کر رہے، کیا داڑ مار لی ہم نے. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.